دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل جدید ایوینانس اور نیویگیشنل آلات سے لیس۔ ISPR کے مطابق مقامی وسائل سے تیار ہونے والے میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ کوئٹہ میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کا خودکش حملہ، 2 FC اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید، 26 زخمی۔ جوابی کارروائی میں خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد ہلاک۔ BDS حکام کے مطابق دھماکے میں 25 سے 30 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کو الماطی میں وزیر ٹرانسپورٹ قازقستان سے ملاقات۔ ڈائریکٹ فلائٹس، سفری شرائط میں نرمی اور ملٹیپل ویزوں کے اجراء پر بات چیت۔ عبدالعلیم خان نے کہا قازقستان سی پیک اور پاکستانی بندرگاہوں سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اور وزیر تعلیم خیبر پختونخوا فیصل ترکی اور وزیر آبپاشی عاقب اللہ مصطفی دونوں نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ اریمین گنڈاپور کو بھجوا دیے۔ مصطفی وزراء کا تعلق ثوابی سے ہے۔ مشرق وسطی میں قیام امن کی امید روشن۔ امریکی صدر کا غزہ کے لیے 20 نکاتی منصوبے کا بڑا اعلان۔ غزہ میں جنگ بندی کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ نیتن نے امن منصوبہ تسلیم کر لیا۔ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے میرے 20 نکاتی معاہدے سے اتفاق کیا۔ عرب ممالک نے بھی مکمل حمایت کی۔ منصوبے میں ایک بین الاقوامی ادارہ بورڈ آف پیس قائم کرنے کی تجویز۔ بورڈ ٹیکنوکریٹس کی نگرانی کرے گا اور جنگ کے بعد غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ اسرائیل اپنے یرغمالیوں کی فوری واپسی چاہتا ہے۔ حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا ہوگا۔ مسلم اور عرب ممالک مدد کریں گے۔ فریقین غزہ سے اسرائیلی انخلاء کے لیے ٹائم لائن پر متفق ہوں گے۔ معاہدہ مسترد کیا تو حماس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل جو چاہے کرے، میرا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ امید ہے ایران بھی ایک دن ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا۔ فوری جنگ بندی، 72 گھنٹوں میں یرغمالیوں کی رہائی، فلسطینی قیدی بھی رہا ہوں گے، بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی اور ٹیکنوکریٹ پر مبنی عبوری حکومت کا قیام۔ ٹرمپ بین الاقوامی بورڈ آف پیس کی نگرانی خود کریں گے، ٹونی بلیئر کا اہم کردار ہوگا۔ امریکی صدر کا 20 نکاتی امن منصوبہ منظر عام پر۔ حماس کا حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا، ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی، بین الاقوامی امن فوج کی تعیناتی۔ مجوزہ امن معاہدے کے تحت جبری بے دخلی نہیں ہوگی۔ غزہ سے جانے والوں کو محفوظ راہداری ملے گی۔ غزہ کی تعمیر نو، اقتصادی منصوبہ اور امداد کی بلا روک ٹوک ترسیل کے نکات بھی شامل۔ قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کے ساتھ 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ شیئر کر دیا۔ منصوبے کا اچھی نیت کے ساتھ جائزہ لے کر جواب دیں گے۔ حماس کا ثالثوں کو جواب۔ میڈیا مشیر کا کہنا ہے کہ غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے۔ ٹونی بلیئر ہماری قوم کے لیے ناقابل قبول شخصیت ہیں۔ فلسطینی ریاست بنتے ہی ہتھیار ریاست کا حصہ بن جائیں گے۔ مسلم اور عرب ممالک کا صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کے لیے تجاویز کا خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، UAE، ترکیے، اردن اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ یقین ہے امریکہ کی شراکت داری سے امن و سلامتی اور فریقین کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ 2 ریاستی حل ہی خطے میں دیرپا امن و استحکام کی ضمانت قرار۔ فلسطینی اتھارٹی خلیج تعاون کونسل کا بھی امریکی صدر کی کوششوں کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا حماس پر منصوبہ قبول کرنے پر زور۔ فرانسیسی صدر میکرون بولے حماس کے پاس تمام یرغمالیوں کی رہائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے کے استحکام کی کنجی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا امریکی صدر کے 20 نکاتی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہیں۔ خطے میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی امن سے مشروط ہے۔ 2 ریاستی حل ہی خطے میں مستقل امن کی ضمانت قرار۔ پاکستان نے امریکی صدر کی کاوشوں کو امن کے فروغ کے لیے تعمیری قدم قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کے اقدام میں امن کا نادر موقع ہے۔ پاکستان مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا بیان۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔
فلسطینی عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اظہار۔ اسرائیل نے دوحہ حملے پر قطر سے معافی مانگ لی، نتن یاہو کی قطری وزیر اعظم کو دوبارہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی، ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو اور قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ سہ فریقی فون کال کی میزبانی کی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باہمی شکایات اور غلط فہمیوں کے بعد اسرائیل قطر تعلقات کو مثبت سمت لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سہ فریقی میکینزم بنانے کی تجویز مان لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل منظور کر لی۔ جج کو بوری حکم کے تحت کام سے روکا نہیں جا سکتا، اٹارنی جنرل کا عدالت میں موقف۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے، ہائی کورٹ درخواست سننے سے پہلے رجسٹرار کے اعتراضات پر فیصلہ کرے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی بلند پرواز، نئی تاریخ رقم، دوسرے روز بھی تیزی کا رجحان، پہلی بار 1,64,000 اور 65,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر لیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات، مالیاتی ادارے کا وفد سندھ، کے پی اور بلوچستان کے نمائندگان سے ملاقات، سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور مسائل پر بریفنگ۔ پنجاب حکومت کے نمائندے آئی ایم ایف کے ساتھ آج تفصیلی مذاکرات کریں گے۔ پاکستان کی معیشت درمیانی مدت میں ترقی کی راہ پر گامزن، آئی ایم ایف پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہوئی۔ پاکستان کی ترقی کے امکانات مثبت، لیکن ڈھانچہ جاتی چیلنجز برقرار، بار بار آنے والی قدرتی آفات اور حالیہ سیلاب ترقی کے لیے خطرہ۔ سیلاب سے سپلائی چین متاثر، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ متوقع، مرکزی بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے محتاط مانیٹری پالیسی اپنائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ حکومت توانائی کے شعبے میں مؤثر اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا، گردشی قرض پر قابو پانے کے لیے ٹھوس پیش رفت کی گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا سیمینار سے خطاب، کہا ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ماحول دوست توانائی کا فروغ ترجیح ہے۔ جنگ بندی کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود غزہ میں قتل عام جاری، غزہ سٹی پر زمین اور فضا سے بموں کی بارش، صبح سے اب تک مزید 11 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی جانب رواں دواں، ترکی نے نگرانی کے لیے ڈرون روانہ کر دیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز، 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان، شان مسعود ٹیم کی قیادت کریں گے، آصف آفریدی، فیصل اکرم اور رحیل نذیر پہلی بار اسکواڈ میں شامل، بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی بھی حصہ۔ پاک جنوبی افریقہ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کے غیر ملکی لیگز کے لیے این او سی معطل کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، محمد رضوان اور فہیم اشرف کو بگ بیش لیگ کے لیے این او سی جاری کیا گیا تھا۔ بورڈ کی تمام کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کھیلنے کی ہدایت، ایشیا کپ میں شرکت کے بعد قومی کھلاڑی وطن واپس پہنچ گئے۔ 31 میچز، 1 ٹرافی، 8 دعوے دار، آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا آج سے آغاز۔ افتتاحی میچ میزبان ممالک سری لنکا اور بھارت کے درمیان گوہاٹی میں شیڈیول، سری لنکا اور بھارت مشترکہ میزبان۔ قومی ٹیم پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش سے کولمبو میں کھیلے گی۔ نیپال کرکٹ کے لیے تاریخی دن، سابق ورلڈ چیمپئن ویسٹ انڈیز کو دوسرے T20 میں بھی 90 رن سے ہرا دیا۔ 174 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم صرف 83 رنز پر آؤٹ۔ کوشل برتل نے 3، محمد عادل عالم نے 4 وکٹیں حاصل کیں، سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ اور برف پوش پہاڑ، نیلگو جھیل کا شفاف پانی، ہر طرف دل فریب نظارے۔ گلگت بلتستان کا جنت نظیر سیاحتی مقام شنگریلا اسکردو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، دلکش وادی سیاحوں کے لیے خوابوں کی سرزمین، جھیل پر بورڈنگ کا منفرد تجربہ یادوں کا حصہ۔